بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فإن كان والله إياه ولم يبين رده إن شاء لأن الخيانة في التولية مثلها في المرابحة لأنه بناء على الثمن الأول. یہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اگر کسی نے 1000 درہم میں غلام خریدا مگر قیمت کی ادائیگی ادھار طے تھی. یہ 1000 اس کی قیمت ہے مگر ادھار ہے، اور پھر اس نے جو ہے بطور تولیہ وہی غلام 1000 میں بیچ دیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ میں نے اسے ادھار خریدا ہے. تو اب بیع کا کیا حکم ہے؟ اس سے پہلے بیان کیا تھا کہ اس نے بطور مرابحہ بیچ دیا ہے اور مشتری کو بتایا نہیں کہ یہ میں نے ادھار خریدا ہے. تو پھر لیکن مشتری کو معلوم ہو گیا کہ یہ اس نے ادھار خریدا ہے تو اس کی مرضی، چاہے تو لے چاہے تو واپس کر دے. اب یہاں ہی بیان کر رہے ہیں کہ تولیہ کا حکم کہ 1000 روپے میں 1000 درہم میں مثلا غلام خریدا اور لیکن ادھار، اور پھر کہہ رہا ہے کہ میں نے جو ہے 1000 روپے میں غلام خریدا ہے بطور تولیہ، یعنی دام و دام آپ کے ہاتھ فروخت کر رہا ہوں، اور یہ نہیں بیان کیا کہ میں نے ادھار خریدا ہے. اب اس نے بیچ دیا، اب کیا حکم ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ مشتری کو یہ اجازت ہے، چاہے تو قبول کر لے اور چاہے تو اسے واپس کر دے. فَإِنْ كَانَ وَاللَّهُ إِيَّاهُ، یہ اس کا تعلق پہلے مسئلے سے ہے کہ وہ 1000 درہم میں غلام خریدا ادھار اور اسے بطور تولیہ بیچ دیا. تو فرماتے ہیں کہ اگر اس نے بطور تولیہ اسی غلام کو 1000 میں بیچ دیا، ولم یبین، اور یہ نہیں بیان کیا کہ اس نے جو ہے ادھار خریدا ہے، تو ردہ ان شاء، تو یہ جو مشتری ثانی ہے یہ چاہے تو رد کر سکتا ہے، واپس کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہاں خیانت سے کام لیا. اس کو تو بتانا چاہیے تھا کہ غلام میں نے ادھار لیا ہے. خیانت سے کام کیوں کیا؟ کیونکہ عموماً چیزیں اگر نقد خریدی جائیں تو دام کم دینا پڑتا ہے، ادھار خریدی جائیں تو دام زیادہ دینا پڑتا ہے. تو وہ 800 کا مال تھا فرض کر لیں، اور اس نے ادھار لیا تو اس نے کہا تب ہم 1000 میں دیں گے. اگر وہ نقد لیتا تو ہو سکتا ہے کہ 800 یا 900 میں دے دیتا وہ، اور اس نے بتایا نہیں، تو اس میں مشتری ثانی کا نقصان ہے اور یہ ایک خیانت ہے. فرماتے ہیں لأن الخیانۃ فی التولیۃ مثلھا فی المرابحۃ، کیونکہ تولیہ میں خیانت جو ہے یہ مرابحہ میں خیانت کی طرح ہے. اور گزر چکا کہ مرابحہ میں خیانت جائز نہیں ہے. کیوں؟ لأنہ بناء علی الثمن الاول، کیونکہ تولیہ کی بنیاد ثمن اول پر ہوتی ہے. اگر وہ ثمن جو نقد خریدتا تو 800 میں ہوتا تو 800 میں اس کا تولیہ ہوتا، یہ 800 میں خریدتا، اور اگر 900 میں خریدا ہوتا تو 900 پہ یہ خریدتا. لیکن اب اس نے ادھار خرید لیا اور زیادہ قیمت پر 1000 روپے میں، تو اس اور بتایا بھی نہیں، اس لیے کہ دھوکہ ہے، خیانت ہے. وَإِنْ كَانَ وَإِنْ كَانَ اسْتَهْلَكَهُ ثُمَّ عَلِمَ لَزِمَهُ بِأَلْفٍ حَالَّةٍ لِمَا ذَكَرْنَا، اور اگر جو ہے مشتری کے پاس وہ مبیع ہلاک ہو گیا، یعنی بطور تولیہ اس نے 1000 میں خریدا اور مشتری نے قبضہ کیا، پھر مشتری کے پاس وہ ہلاک ہو، مثلا غلام مر گیا یا اس نے بیچ دیا، کچھ بھی کر دیا، ہلاک ہو گیا، پھر مشتری کو اس کا علم ہوا کہ اس نے تو ادھار خریدا ہے، تو اب جو ہے مشتری کو کوئی چارہ کار نہیں ہے. کیا لزمہ بألف حالۃ، تو اسے 1000 روپے 1000 درہم کی ادائیگی لازم ہے. لما ذکرنا، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے. یہ دلیل پہلے ذکر کر دیے ہیں کہ یہ چونکہ اوپر ذکر کیا لأن الأجل لا يقابلہ شیء من الثمن، اسی دلیل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے میعاد مقرر کر کے خریدا ہے اور میعاد کے عوض میں جو ہے ثمن نہیں ہوتا، اس لیے انہیں لینا تھا تو 1000 میں لیتے، نہیں تو واپس کر دیتے. یہ حکم اس صورت میں تھا جب کہ مبیع موجود ہوتا، لیکن اب مبیع ہلاک ہو گیا ہے تو اب جو ہے
اور ایک ہی راستہ ہے کہ 1000 روپیہ فوراً ادا کریں، اور کیونکہ غلام پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ وَإِنْ كَانَ اسْتَهْلَكَهُ، اور اگر مشتری ثانی نے غلام کو ہلاک کر دیا ہے، انتقال کر گیا اس کے ہاں، یا اس نے فروخت کر دیا، کسی کو ہبہ کر دیا، پھر اسے معلوم ہوا کہ اس نے ادھار خریدا تھا، تو مشتری ثانی کو 1000 روپے نقد ادا کرنا لازم ہے۔ لما ذکرنا، اس دلیل کی وجہ سے جو دلیل ہم نے ذکر کیا ہے کہ ہاں کہ اس نے اگرچہ میعادی طور پر خریدا ہے، لیکن میعاد کے مقابل میں ثمن کا کچھ حصہ نہیں ہوتا۔ وعن ابی یوسف، اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہ یرد القیمت، کہ قیمت واپس کر دے، ویسترد کل الثمن، اور کل ثمن واپس لے لے۔ ہم بتا چکے ہیں کہ قیمت اور ثمن میں فرق ہوتا ہے، کہ جو اس چیز کا جو مارکیٹ بھاؤ ہے، مارکیٹ ریٹ ہے، اس کو ثمن، اس کو قیمت کہتے ہیں، اور جتنے پر یہ بیع ہو اس کو ثمن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک قلم بازار میں ہر دکان پر 10 روپے میں ملتا ہے۔ اب زید جو ہے خریدنے کے لیے گیا، اور دکاندار اس کا بہت قریبی دوست ہے، اس نے کہا کہ پورے مارکیٹ میں آپ جس دکان سے چاہیں 10 روپے سے کم نہیں ملے گا، لیکن آپ ہمارے عزیز ہیں، دوست ہیں، تو آپ 8 روپے دے دیں، میں قلم آپ کو دے دوں گا۔ تو 8 روپے میں اس نے بیچ دیا۔ تو قلم کی قیمت تو ہے 10 روپے، لیکن اس نے خریدا ہے 8 روپے میں، تو 10 روپیہ ہے قیمت اور 8 روپیہ ہے ثمن۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے قیمت اور ثمن دونوں برابر ہوتے ہیں، کہ جو مارکیٹ ریٹ ہے اسی مارکیٹ ریٹ پر فروخت کیا ہے۔ کبھی جو ہے قیمت زیادہ ہوتی ہے، ثمن کم ہوتا ہے۔ یہی مثال کہ 10 روپے اس کی قیمت ہے، لیکن دیا ہے ان کو 8 روپے میں۔ کبھی کبھی جو ہے قیمت کم ہوتی ہے، ثمن زیادہ ہوتا ہے۔ مارکیٹ ریٹ تھا 10 روپے، اور دکاندار نے ان کو اجنبی سمجھ کر کے 12 کو مال دے دیا، تو ثمن ہے 12، لیکن اس کی قیمت ہے 10 روپے۔ تو امام ابی یوسف فرماتے ہیں کہ انہ یرد القیمت، کہ جو مبیع خریدا تھا، اب پتہ لگائے کہ مارکیٹ ریٹ کے اعتبار سے اس کا کیا ویلو ہے، تو جو ویلو ہے وہ قیمت ہے وہ دے دے، اور جتنے میں اس نے خریدا تھا اور جتنا ثمن اس کو ادا کیا تھا، ثمن اس سے واپس لے لے۔ وَهُوَ نَظِيرُ مَا اسْتَوْفَى الضُّيُوفَ مَكَانَ الْجِهَادِ وَعَلِمَ بَعْدَ الْإِنفَاقِ۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے جو یہ روایت ہے کہ اس غلام کی یا اس مبیع کی جو قیمت ہے، قیمت جو ہے بائع کو دے دے، اور جتنے میں خریدا ہے اپنی دی ہوئی رقم واپس لے لے۔ کہتے اس کی نظیر ایک اور جزیہ ہے، مثلا زید نے بکر کو 10 درہم ادھار دیا، اور 10 درہم عمدہ، یہ آج کے جو نوٹ ہے کاغذ کا، چاہے تو بینک سے گڈی نکال کے لائیں، اب بھی اس کی وہی قیمت وہی ویلو ہے، یا وہ پرانا ہو گیا ہو اور کچھ پھٹ بھی گیا ہو تب بھی اس کا وہی ویلو ہے، کمی بیشی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر بینک سے بالکل پہلی مرتبہ نکال کے لے کے آئیں تو اس کے عوض میں دکاندار کچھ زیادہ سامان دے دے گا، اگر پرانا نوٹ ہو چکا ہے تو اس کے مقابلے میں سامان کم دے گا، دونوں کا ویلو مارکیٹ میں ایک ہے۔ یہ اس زمانے میں جب سونے اور چاندی کے سکے چلتے تھے تو اس میں کھرا اور کھوٹا بھی ہوتا تھا۔ آج بھی جو زیورات ہیں، آپ زیور خریدنے کے لیے جائیں تو بتاتے ہیں کہ یہ سونا جو ہم آپ کے ہاتھ فروخت کر رہے ہیں، آپ بیچنے کے لیے لائیں گے تو ہم 80% پر خرید لیں گے، گویا 80% جو ہے یہ اصلی سونا ہے، اور 20% جو ہے اس میں ملاوٹ ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ ہم 30% جو ہے مائنس کریں گے۔ تو ایسے ہی اس زمانے کے جو سکے ہوتے تھے اس میں سونے کے علاوہ جو دوسری دھات ہے کم ملی ہے یا زیادہ ملی ہے، اگر کم ملی ہے تب تو جید ہے، عمدہ ہے، زیادہ ملی تو اس کو کھوٹا کہتے تھے۔ ایسے چاندی کے جو سکے ہوتے تھے، اگر چاندی کی مقدار زیادہ ہے تو عمدہ ہے، اور اگر کھوٹ کی مقدار زیادہ ہے، دوسری دھات زیادہ ہے، تو اس کو ضیوف کہتے تھے، کھوٹا کہتے تھے۔ اس کی مثال ہے کہ آپ نے جو ہے 10 درہم جو ہے زید کو دیا، جو اچھے قسم کے تھے، عمدہ تھے، جس میں جو ہے دوسری دھات نہیں ملی تھی۔ جب آپ قرض لینے کے لیے گئے تو بکر نے آپ کو 10 درہم تو دیا، مگر دھوکے سے کیا ہے
کہ جس میں دوسری دھات بھی اچھی خاصی ملی تھی، دوسری دھات کی آمیزش زیادہ تھی، جس کو کھوٹا کہتے ہیں، کھوٹا سکہ دے دیا، اور آپ نے 10 جو ہے درہم خرچ کر دیا۔ خرچ کرنے کے بعد ہی کسی نے بتایا کہ زید آپ کو جو بکر نے جو ہے 10 درہم دیے تھے وہ سب کھوٹے تھے۔ تو اس نے کہا میں نے تو عمدہ سکہ دیا تھا اور اس نے جو ہے واپسی میں جو ہے کھوٹا سکہ دیا ہے۔ تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ زید جو ہے اب تو خرچ کر چکا ہے، تو 10 درہم کھوٹے بکر کو دے، تاکہ جو اس نے دیا تھا اس کا بدلہ ہو جائے، اور اس سے 10 درہم جو ہے اچھے سکے لے لے، تاکہ جو اس نے قرض دیا تھا یہ اس کا بدلہ ہو جائے۔ تو اسی جزیہ سے امام ابو یوسف نے یہ فرمایا کہ یہاں بھی جو غلام جو ہے خریدا تھا تو اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے، مارکیٹ ویلیو اس کو دے دے بائع کو، اور جتنے میں اس نے خریدا ہے اس سے واپس لے لے۔ تو معلوم ہوا کہ اس غلام کا مارکیٹ ویلیو 1000 سے نقد اگر خریدیں تو 800 ہے، تو 800 اس کو دے دے، اور 1000 میں خریدا ہے 1000 اس سے واپس لے لے۔ فرماتے ہیں اس کی نظیر وہ مسئلہ ہے کہ ما اذا استوفى الضیوف مکان الجعاد، کہ جیسے اس شخص نے کہ کھوٹے سکے لیے عمدہ سکے کی جگہ، وہ علما بعد الانفاق، اور سکہ خرچ کرنے کے بعد اسے یہ علم حاصل ہوا کہ اس نے ہم کو کھوٹا سکہ دیا ہے جبکہ ہم نے عمدہ سکہ دیا تھا۔ وہ سیاتی کا من بعد انشاءاللہ، کہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس کی تفصیلی بحث آگے آ رہی ہے۔ ایک قول، یہ دوسرا قول، وکیلا یقوم بثمن حال و بثمن مؤجل فیرجع بفضل ما بینہما، یہ بہت مناسب رائے، فقیہ ابو جعفر ہندوانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے، بہت بہتر رائے، کہ اب جو ہے اس غلام کی قیمت لگائی جائے۔ جو غلام فرض کریں اس نے خریدا ہے 1000 روپے میں، جو غلام خریدنے بیچنے کے ماہر ہیں ان کو بلایا جائے کہ اگر کوئی اس غلام کو نقد خریدے تو کیا قیمت ہے، اور ادھار خریدے تو کتنی قیمت ہوگی۔ تو اگر وہ بتا دیں کہ اس کو نقد خریدیں تو 1000 میں ملے گا مثلا، یا نقد خریدیں تو 800 میں ملے گا، اور ادھار خریدیں تو 1000 میں ملے گا، تو گیا نقد اور ادھار میں 200 روپے کا فرق ہے۔ تو اب بائع سے یہ 200 روپیہ جو واپس لے لے، کیونکہ آپ اگر نقد خریدے ہوتے تو 800 کا ملتا، میرا یہ نقصان ہو رہا تو 200 روپے آپ ہم کو دیجیے۔ یا اگر وہ کہہ دیں کہ اس کو نقد خریدیں تو 900 میں ملے گا، ادھار خریدیں تو 1000 میں، تو جو کہ نقد اور ادھار دونوں کی قیمت میں 100 روپے کا ڈفرنس ہے، 100 روپے کا تفاوت ہے، تو اب یہ بائع سے جو ہے 100 روپیہ واپس لیں گے۔ تو فقیہ ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یقوم بثمن حال، اس مبی کے نقد دام سے قیمت لگائی جائے، وہ بثمن مؤجل، اور ادھار ثمن سے جو ہے اس کا دام لگایا جائے، فیرجع بفضل ما بینہما، اور نقد اور ادھار کے درمیان جو تفاوت ہے اتنا مشتری ثانی اس سے واپس لے گا۔ اب الگ ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عام طور سے سامان لے لیتے ہیں اور ادھار ہونا شرط نہیں ہے، سامان لے کے چلے آئے، اب تھوڑا تھوڑا پیسہ بھجواتے رہتے ہیں۔ عام طور سے مکان کی تعمیر میں جو ہے جیسے ریتی ہے، گٹی ہے، سیمنٹ ہے، یہ سب خریدتے ہیں، اور وہ سیمنٹ آتی جاتی ہے اور تھوڑا تھوڑا پیسہ اس کو بھجواتے رہتے ہیں۔ لیکن جب معاہدہ ہوتا تو ادھار کا معاہدہ نہیں ہوتا کہ ہم ادھار بیچیں۔ کم ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جتنی سیمنٹ آج منگوائی تو پورا پیسہ پیمنٹ کر دیا، پھر کل جتنی گئی تو اتنا پیسہ پیمنٹ کر دیا، بلکہ سیمنٹ آتی جاتی ہے اور پیسہ جو تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے جاتے ہیں۔ اب فرض کر لیں کہ کسی نے غلام اسی طرح خریدا، 1000 روپے میں خریدا، لیکن نقد یا ادھار کی کوئی صراحت نہیں ہے، اور خرید لیا، اب تھوڑا تھوڑا پیسہ جو ہے وہ اس بائع کو یہ دیتا جا رہا ہے۔ اب اس طرح خریدنے کے بعد جو ہے اس نے بطور تولیہ یہ غلام بیچ دیا۔ اب اس کو معلوم ہوا، کس کو؟ مشتری ثانی کو اب معلوم ہوا کہ اس نے جو غلام خریدا تھا اس کی قیمت فوراً ادا نہیں کی، بلکہ تھوڑے تھوڑے کر کے وہ
قسطوں میں ادا کر رہے ہیں، اب کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْأَجَلُ مَشْرُوطًا فِي الْعَقْدِ، اگر جو ہے یہ بائع ثانی جو مشتری اول ہے کہ اس نے جو ہے عقد میں میعاد مقرر کی شرط نہیں کی تھی، اگر جو ہے عقد میں میعاد جو ہے کی شرط نہ ہو، لیکنہ منجم معتاد، نجم کے معنی ٹکڑا ٹکڑا کہتے ہیں، لیکن جو ہے قسطوں میں یا ٹکڑے ٹکڑے میں روپے کی ادائیگی کی عادت ہو، تب قد قیلا لا بد من بیان ہی، تو ایک قول یہ ہے کہ جب یہ مشتری اول جب وہ مبیع مشتری ثانی کے ہاتھ بیچے تب یہ بتا دینا ضروری ہے کہ یہ میں نے خریدا ہے، میعاد تو مقرر نہیں کیا ہے، لیکن میں ثمن کی ادائیگی تھوڑے تھوڑے کر رہا ہوں، قسطوں میں کر رہا ہوں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کا بتا دینا ضروری ہے، لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ كَالْمَشْرُوطِ، کیونکہ معروف جو ہے مشروط کی طرح ہے، جو چیزیں مشہور و معروف ہیں تو وہ شرط کے درجے میں ہے۔ کیسے کہ رمضان شریف میں ایک صاحب گئے ککر سنڈا اور کہا ہم یہاں تراویح سنائیں گے، اور معلوم ہے کہ اس ککر سنڈا کی اس مسجد میں جو ہے تراویح میں 10,000 نذرانہ ملتا ہے، اس سے پہلے جو تراویح پڑھا چکے ہیں اس امام صاحب سے انہوں نے معلوم کر لیا۔ اب یہ گئے تراویح پڑھانے کے لیے، تو اگرچہ انہوں نے کچھ طے نہیں کیا ہے لیکن اس امید پہ گئے ہیں کہ یہاں نذرانہ ہر سال ملتا ہے، بغیر نذرانے کے تراویح نہیں پڑھواتے، تو اگرچہ یہاں انہوں نے نذرانہ کی شرط نہیں کی ہے کہ میں 10,000 نذرانہ لوں گا، لیکن یہ بات مشہور ہے کہ یہ 10,000 دیتے ہیں، تو المعروف و کالمشروط، تو شرط کر کے تراویح پڑھانے کا جو حکم ہے وہی ایسے امام کے تراویح پڑھانے کا حکم ہوگا۔ لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ كَالْمَشْرُوطِ کی جو چیز معروف ہوتی ہے وہ شرط کے درجے میں ہوتی ہے۔ وکیلا دوسرا قول یبیعہ ولا یبینہ، ایک قول یہ ہے کہ اب یہ مشتری اول جس نے وہ مبیع خریدا تھا اور قیمت کی ادائیگی جو ہے قسطوں میں طے ہوئی ہے اور میعاد مقرر نہیں ہے، کہتے ہیں کہ وہ جو ہے اپنا مبیع دوسرے کے ہاتھ بیچ دے، اور اسے یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں نے جو ہے اس ثمن کی ادائیگی میں قسطوں میں کی یا قسطوں میں کر رہا ہوں، تو لِأَنَّ الثَّمَنَ حَالٌ، کیونکہ ثمن جو ہوتا ہے یہ نقد ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس بائی کی طرف سے رعایت ہے کہ یہ تھوڑے تھوڑے کر کے دے رہا ہے اور کچھ کہہ نہیں رہا ہے، لیکن جس دن وہ مطالبے پر آ جائے گا کہ ثمن کی ادائیگی آج مجھے چاہیے تو انہیں پورے ثمن کی ادائیگی کرنا ضروری ہوگا۔ قال ومن ولى رجلا شيئا بما قام عليه ولم يعلم المشتري بكم قام عليه فالبيع فاسد لجهالة الثمن، ایک شخص نے ایک سامان خریدا، غلام ہی لے لیجیے، ایک غلام خریدا، اور مثلا زید نے غلام خریدا اور بکر سے کہہ رہا ہے کہ یہ غلام مجھے جتنے میں پڑا ہے اتنی قیمت میں نے آپ کے ہاتھ فروخت کر دیا، لیکن یہ نہیں بتا رہا کہ میں نے کتنے میں خریدا ہے یا اس کو لانے وغیرہ کے کیا اخراجات ہوئے ہیں، بس یہ کہہ رہا کہ جتنے میں مجھ کو پڑا ہے اتنے میں نے آپ کے ہاتھ بطور تولیہ بیچ دیا۔ اب مشتری ثانی جو ہے جو اب خرید رہا ہے اس کو یہ معلوم نہیں کہ یہ غلام کتنے میں خریدا ہے اور لانے میں کتنے اخراجات ہوئے ہیں، کتنے میں پڑا ہے، اس کو معلوم نہیں، تو یہ بیع فاسد ہے۔ کیوں فاسد ہے؟ کہ کھلی ہوئی بات ہے کہ ثمن مجہول ہے، جب معلوم ہی نہیں کہ اس نے کتنے میں خریدا ہے، اور اسی پر بنیاد ہے، تولیہ کی بنیاد ثمن اول پر ہوتی ہے، تو جب ثمن اول معلوم ہی نہیں تو تولیہ کیسے ہوگا؟ تو ثمن کے مجہول ہونے کی وجہ سے یہ بیع فاسد ہے۔ ہاں لیکن یہ تو بیع فاسد ہوئی، اب اگر مجلس عقد میں ابھی مجلس منتشر نہیں ہوئی، اس نے کہا سنو یہ غلام میں نے 10,000 روپے میں خریدا ہے اور 100 روپے جو ہے کرائے لگے ہیں لانے میں، تو 10,100 میں یہ پڑا ہے اور میں نے 10,100 میں آپ کے ہاتھ فروخت کیا ہے، اسی مجلس میں اس نے جہالت کو دور کر دیا تو یہ بیع صحیح ہو جائے گی۔ اور اگر مجلس عقد میں تو صرف اتنے ہی کہا کہ جتنے میں غلام پڑا ہے اتنے میں نے آپ کے ہاتھ بطور تولیہ فروخت کر دیا، لیکن بتایا نہیں، مجلس جو ہے منتشر ہو گئی، چلے گئے، 2 دن کے بعد کہہ رہا
کہ ایسا ہے کہ یہ غلام تو میں نے 10,000 میں خریدا تھا، 1,000 روپے کرائے لگے ہیں، 11,000 آپ کو دینا ہوگا۔ تو اب یہ بے فاسد ہو گئی، اور اب جو فاسد ہو گئی ہے تو دوبارہ صحیح نہیں ہوگی۔ دیکھیے، ومن ولا شیئن بما قام علیہ، جس نے بطور تولیہ کسی شخص سے جو ہے کچھ بیچا، اور یہ کہہ کر کہ جتنے میں یہ پڑا ہے اتنے میں میں نے بطور تولیہ آپ کے ہاتھ فروخت کیا۔ ولم یعلم المشتری بکم قام علیہ، اور مشتری کو یہ معلوم نہیں کہ یہ مبیع اس جو ہے کہ کتنے میں پڑا ہے اسے، فالبیع فاسد، تو یہ بیع فاسد ہے۔ کیوں؟ لجہالت الثمن، ثمن کے مجہول ہونے کی وجہ سے۔ فإن أعلمه البائع فی المجلس، اگر بائع جو ہے اسی مجلس عقد میں جو ہے مبیع کا ثمن بتا دے کہ میں نے اتنے میں خریدا ہے یا اتنے میں پڑا ہے، تو فوا بالخیار، تو اسے اختیار ہے، انشاء اخذہ و انشاء ردہ ترکہ، کہ اگر چاہے تو وہ لے لے، اگر چاہے تو ترک کر دے۔ تو اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ قیمت زیادہ لگ رہی ہے تو اسے ترک کر دے، بے فس کر دے، اور اگر قیمت مناسب لگ رہی ہے تو لے سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اور اگر اس نے بائع نے مجلس عقد میں ثمن بتا دیا تو اسے اختیار ہے، کسے؟ مشتری ثانی کو، اگر چاہے تو مبیع اتنی قیمت پر لے لے اور چاہے تو ترک کر دے۔ کیوں؟ لأن الفساد لم يتقرر، کیونکہ فساد ابھی ثابت نہیں ہوا، مستحکم نہیں ہوا، ابھی مجلس منتشر نہیں ہوئی۔ اور جس مجلس میں یہ کہا تھا کہ جتنے میں یہ مبیع مجھ کو پڑا ہے اتنے میں نے آپ کے ہاتھ فروخت کیا، تو اگرچہ اس کا ثمن مجہول ہے لیکن فساد ابھی مستحکم نہیں ہوا۔ ہاں، مستحکم کب ہوگا؟ جب مجلس منتشر ہو جائے، اور مجلس منتشر نہیں ہوئی ہے، اس لیے فساد تو تھا مگر منتشر نہیں ہوا، اور جیسے ہی اس نے قیمت بیان کر دیا فساد زائل ہو گیا۔ فرماتے اس لیے کہ فساد جو ہے ابھی جو ہے متقرر نہیں ہوا، ثابت نہیں ہوا، مستحکم نہیں ہوا، تو اس لیے کہ مجلس نہیں بدلی۔ فَإِذَا حَصَلَ الْعِلْمُ فِي الْمَجْلِسِ، اور جب مشتری ثانی کو قیمت کا علم حاصل ہو گیا اسی مجلس میں، تو جعل کا ابتدائی العقد، تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے ابتدائی عقد میں اس نے قیمت بیان کر دیا۔ مثلا اس نے کہا کہ یہ غلام مجھے 11,000 میں پڑا ہے، میں 11,000 میں آپ کے ہاتھ فروخت کروں گا، یا فروخت کر رہا ہوں، یا فروخت کیا۔ تو اب جیسے ابتدائی عقد میں ثمن کی مقدار بتا دے تو بیع صحیح، ایسے اخیر میں اگر اس کی مقدار بتا دے تو بیع صحیح ہو جائے گی۔ وسارا کا تاخیر القبول الی آخر المجلس، یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ مجلس کے آخر میں قبول کرنا۔ مثلا زید نے کہا کہ میں نے یہ اپنا گھوڑا آپ کے ہاتھ 10,000 میں فروخت کیا، ابھی جو ہے بکر نے کچھ نہیں کہا، خاموشی اختیار کی ہے، اور دونوں بیٹھے ہیں، ابھی مجلس تبدیل نہیں ہوئی، کہ مجلس تبدیل ہونے سے پہلے بکر نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں نے قبول کیا۔ تو دیکھیے ایجاب و قبول میں فاصلہ ہے، لیکن مجلس نہیں بدلی، تو اب بھائی یہ مجہول نہیں کہیں گے کہ ثمن مجہول ہے۔ جب مجلس کے اخیر میں ثمن معلوم ہو گیا تو یہ ایسے ہی جیسے ابتدائی عقد میں ثمن کا معلوم ہو جانا۔ وہ بعد الفراق قد تقرر فلا يقبل الاصلاح، اور مجلس کے تبدیل ہونے کے بعد بائع اور مشتری دونوں جدا ہو جائیں، یہی مثال ہے کہ اس نے کہا کہ یہ غلام جتنے میں مجھ کو پڑا ہے میں نے اتنے قیمت پر آپ کے ہاتھ فروخت کیا، اور ثمن نہیں بتایا کہ کتنا ہے، اور اوپر بتا چکے ہیں کہ اگر مجلس کے بدلنے سے پہلے قیمت بتا دے تو یہ بیع صحیح ہو جائے گی، اور اگر جو ہے دونوں جدا ہو گئے، بائع الگ چلا گیا اور مشتری الگ، اور بھی دونوں نے بتایا، دونوں کو جو ہے کہ بائع نے نہیں بتایا کہ کتنے میں یہ مبیع مجھ کو پڑا ہے، فرماتے ہیں اور دونوں بائع اور مشتری کے جدا ہونے کے بعد قد تقرر، فساد ثابت ہو گیا، مستحکم ہو گیا، فلا يقبل الاصلاح، اب اصلاح قبول نہیں کرے گا۔ تو جانے کے بعد اب دوسرے دن جو ہے یہ بائع فون کر رہا کہ ہاں ہلو کہ یہ جو میں نے کل غلام آپ کے ہاتھ بیچا ہے یہ میں نے 11,000 میں خریدا ہے، تو 11,000 آپ بھیجوا دیں۔ اب یہ بیع صحیح نہیں ہوگی کیونکہ فساد تو پہلے طاری ہو چکا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اور دو بائع مشتری کے جدا ہونے کے بعد فساد مقرر ہو گیا، مستحکم ہو گیا،
فلا يقبل الاصلاح، اصلاح قبول نہیں کرے گا۔ ونظیر ہو، اس مسئلے کی نظیر کیا ہے؟ بیع الشیء برقمہ اذا علم فی المجلس، آپ دیکھیں گے کہ جوتا بیچنے والے یا کپڑا بیچنے والے اس پر دام لکھے ہوتے ہیں، لیکن ہر کوئی دام سے واقف نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کا ایک کوڈ ہوتا ہے، اپنے کوڈ میں جو لکھے رہتے ہیں، وہ جوتے کا ڈبہ دیکھیں گے کہہ دیں گے کہ ہاں 1000 میں یہ ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کتنے میں ہم نے اس کو خریدا ہے۔ ایسے کپڑا بیچنے والے کنارے کیا کوڈ لکھے رہتے ہیں یہ وہی سمجھتے ہیں، ہم لوگ نہیں سمجھ پائیں گے۔ ایسے ہی کسی نے کپڑا یا جوتا خریدا اور اس سے کہہ دیا کہ اس جوتے کے ڈبے پر جو جتنی رقم لکھی ہوئی ہے اتنے میں نے بیچ دیا۔ اب مشتری جو ہے ڈبہ دیکھ رہا ہے کچھ گول گول سا جو ہے دائرہ بنا ہوا ہے، لیکن وہ دیکھ کر کے سمجھ نہیں سکا کہ کتنا ہے۔ تو اگر جو ہے اسی مجلس عقد میں بائع بتا دے کہ سنیے یہ جوتا 1000 روپے کا ہے، تو گویا مبی کی جہالت دور ہو گئی۔ اب مبی معلوم ہے، اب اس کی مرضی، تو چاہے لے چاہے نہ لے۔ اور اس کی نظیر جو ہے بیع الشیء برقمہ ہی، کہ کسی چیز کا بیچنا اس پر لکھے ہوئے دام کے عوض، اذا علم فی المجلس، جب مجلس عقد میں مشتری کو معلوم ہو جائے کہ ہاں دام کتنا ہے۔ وانما یتخیر، اور لیکن جب دام معلوم ہونے کے بعد مشتری کو اختیار رہے گا کہ لے یا نہ لے، کیوں؟ اور اسے اختیار ہوگا کیوں؟ لأن الرضا لم یتم قبلہ، کیونکہ دام جاننے سے پہلے مشتری کی جو ہے رضامندی تام نہیں ہوئی، لعدم العلم، نہ جاننے کی وجہ سے۔ ہاں تو کر لیا، لیکن جب تک اصلی دام نہیں معلوم ہوگا تب تک جو ہے یہ مجلس دام نہیں۔ تو فلا فیتخیر، تو دام معلوم ہونے کے بعد مشتری کو اختیار ہوگا، چاہے تو لے لے اور چاہے تو واپس کر دے۔ کما فی خیار الرویت، جیسے کہ خیار رویت میں ہے، کسی نے بغیر دیکھے کوئی سامان خرید لیا، اب جب سامان کو دیکھا، اب اگر اس کو پسند ہے تو لے لے، اور دیکھا کہ کوئی پسند نہیں ہے، تو اب جو پسند نہیں ہے تو اب یہ چاہے تو واپس کر دے چاہے تو رکھ لے، جو خیار رویت کا حکم ہے یہی حکم اس کا بھی ہوگا۔